بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علی رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن ٹی وی۔ القرآن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ یقیناً دوستو، ہر ایک انسان نے، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے دل میں یہ بھی بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں؟ تو اس کا فیصلہ یقیناً انسان کے اعمال ہی کرتے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا حل بھی رب تعالیٰ کی ذات نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور خلوص بالخلوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹے سا آسان سا عمل ہے، جس کو کرنے سے رب تعالیٰ کی ذات اسے جنت عطا کرے گی 100%۔ اس موضوع کو سننے سے پہلے پلیز ہمارے القرآن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ یقیناً آپ کو اسکرین پر دکھا دیا گیا ہوگا۔ اس کتاب کے حوالے میں یہ حدیث نبوی تحریر کی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا، رب تعالیٰ کی ذات اسے اور اس کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو محفوظ کر لے گا۔ تو دوستو، آپ نے سنا کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کھولو تو رب تعالیٰ کی ذات تمہیں جنت عطا کرے گی۔ آیت الکرسی کے فضائل کے متعلق ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ یقیناً آپ کو اسکرین پر دکھا دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے میں یہ حدیث نبوی تحریر کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب الاکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں، ان میں سے کون سی آیت عظیم ہے، یعنی بلند ہے؟ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي